قرآن پاک میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو اس قول کے ساتھ جو کہ مضبوط ہے، قول ثابت ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اگر بندہ جو کہہ رہا ہے اس پر ڈٹ جائے، قول ثابت سے مراد ہے کہ اس پر جم جائے، لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرے، اس بات پہ ڈٹ جائے، تو اللہ تعالی ثابت رکھے گا۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات ہے، بندہ عمل کرتے کرتے جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے، جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور بندہ کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ وہ کام اللہ کو پسند نہیں آتا، جہنمیوں والا کام کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ پھر جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر عادت الہیہ یہ نہیں ہے، عادت الہیہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ساری زندگی دین پہ ڈٹا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے اور آخری وقت اس کا دوسری طرف ہو جائے۔ ایسے ہی بندہ عمل کرتے کرتے جہنم کے قریب بھی ہو جاتا ہے اور جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جنتیوں والا کام اس سے ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس عمل صالح کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو عادت الہیہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے، زندگی بھر اچھائی پر ثابت قدم ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ثابت رکھتا ہے، دنیا میں بھی وہ ثابت رہتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت رہتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، حضور نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جاتا ہے جس پر وہ مرا ہے، جس پر وہ دنیا سے گیا ہے، اچھا کر کے گیا ہے، آخری کام اچھا ہوا ہے تو اس پر اٹھایا جائے گا، اور اگر برا ہوا ہے تو اس پر اٹھایا جائے گا۔ لہذا حسن خاتمہ کے لیے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ عمل صالح پر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، ہر وقت یہی سمجھے کہ شاید یہی آخری وقت ہو، ہر دن کو آخری وقت سمجھے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے، تو بالآخر کوئی نماز تو ایسی آئے گی جو اس کی زندگی کی آخری نماز ہوگی،
اور اس نماز پہ اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ رب العزت اس عمل صالح پر ہی اس کو اٹھائے گا۔ بندہ 24 گھنٹے نماز میں بھی رہ سکتا ہے، 24 گھنٹے فجر پڑھ کے ظہر کے انتظار میں ہو تو نماز میں ہے، ظہر پڑھ کے عصر کے انتظار میں ہو تو عصر تک نماز میں ہے، عصر کے بعد مغرب کے انتظار میں ہو تو نماز میں ہے، اور مغرب پڑھ کے فجر کے عشاء کے انتظار میں ہو تو نماز میں ہے، اور عشاء پڑھ کے پھر فجر کے انتظار میں ہو تو نماز میں ہے۔ وہ سارے کام کر رہا ہے لیکن نماز میں ہے۔ تو یہی ایک، زیادہ مثالیں آپ نہ لیں، یہی ایک مثال لے لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے۔ تو اگر نماز والی کیفیت میں اگر بندہ اس دنیا سے چلا جائے، نماز کے انتظار میں ہو تو نماز میں ہے، اس طرح اگر چلا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اسی حالت پر بندہ اٹھایا جائے گا جس پر وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ لہذا عمل صالح پر استقامت یہ سب سے اہم چیز ہے۔ استقامت اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا بے شک وہ جو ایمان لے آئے ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کہ کوئی ایسا ایک عمل بتا دیں کہ میں اس ایک عمل پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ یعنی میں اللہ پر ایمان لایا یہ کہہ، اور یہ کہنے کے بعد پھر اس پہ ڈٹ جا۔ استقامت اگر حاصل ہو جائے تو وہ بندہ اللہ کی توفیق سے حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، حضرت جابر ہی اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح ابن حبان میں روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اسی کیفیت پر، اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ دنیا سے گیا ہے۔ المؤمن علی ایمانہ والمنافق علی نفاقہ، مومن اپنے ایمان پر اٹھایا جائے گا اور منافق اپنے نفاق پر اٹھایا جائے گا۔ لہذا اچھے عمل کے ساتھ بندے کو زندگی گزارنی چاہیے اور اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ عمل ہم برے کرتے رہیں اور تمنا محض حسن خاتمہ کی ہو، آرزو حسن خاتمہ کی ہو، مرضی کی زندگی گزاریں، شیطان کو راضی کریں، اور تمنا یہ ہو کہ کعبہ میں موت آ جائے، تمنا یہ ہو کہ حالت نماز میں موت آ جائے، تمنا یہ ہو کہ مسجد نبوی میں موت آ جائے، حالت سجدہ میں موت آ جائے، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ یہ تمنا اللہ تعالیٰ پر تو ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا کر سکتا ہے، گناہ گاروں کو بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین نجترح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، فرمایا کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ اجترح السیئات گناہ کر رہے ہیں، گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور گمان یہ کر رہے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم ان کو ویسا کر دیں گے جیسے ایمان والے تھے اور نیک کام کرنے والے تھے۔ یعنی تمنا ان کی یہ ہے
کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں ایمان والوں جیسا، جیسے مومن زندگی گزار رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، تو جیسے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ ہم برتاؤ کریں گے، ان پر اپنی رحمتوں کی جو بارش کریں گے، تو وہ تو ایک عالی شان بارش ہوگی، وہ تو ایک ایسی بارش ہوگی جس کی ہر بندہ مومن خواہش کرے گا۔ لیکن فرمایا کیا اجترح السیئات، جو گناہ کر رہے ہیں اور وہ بھی یہی تمنا کر رہے ہیں کہ اس پر بھی ویسی ہی رحمت کی بارش ہو جائے جیسی ایمان والوں پر ہو رہی ہے، عمل صالح کرنے والوں پر ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ساء ما یحکمون، یہ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر بیٹھے، یہ جو سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم فرق نہیں کریں گے ایمان والوں میں، عمل صالح کرنے والوں میں اور گناہ گاروں میں، ہم فرق نہیں کریں گے، یہ فرق نہ کرنے کا جو وہ سوچ بیٹھے ہیں، ساء ما یحکمون، یہ بہت برا سوچ بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار کی زندگی اور عمل صالح کے ساتھ متصف شخص کی زندگی ایک جیسی ہو جائے، اس کا مرنا اور گناہ گار کا مرنا ایک جیسا ہو جائے، گناہ گار کا مرنا اور نیکوکار کا مرنا ایک جیسا نہیں ہے، گناہ گار کی زندگی اور نیکوکار کی دنیاوی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، جیسے ان کی دنیاوی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، ایسے ہی ان کی برزخی زندگی اور ان کی اخروی زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ تو جو کرے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، گناہ گاروں کو بھی بخشتا ہے۔ 100 قتل کرنے والا بھی اگر توبہ کی نیت سے اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہ اس کو بھی معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن عمومی عادت الہیہ یہ ہے کہ جو نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اچھی استقامت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو حسن خاتمہ کی دولت بھی ملتی ہے، اور اس کی اخروی زندگی ان لوگوں جیسی نہیں ہوتی جو گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر بے شمار نازل ہوتی ہے، اور ان کا جینا مرنا گناہ گاروں کے جینے مرنے کی طرح نہیں ہوتا۔